جا کے پہرا نہیں دیتا، اس مقصد کے لیے ایک فوج تیار کرتا ہے۔ اس فوج میں بہت لکھے پڑھے خوبصورت نوجوان بھرتی کیے جاتے ہیں، اچھے خاندان کے ہوتے ہیں، اچھی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور بہت آئی کیو لیول ان کا بلند ہوتا ہے۔ پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، فوج کی وردی پہنائی جاتی ہے۔ اب یہ فوج ملک کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے تو بادشاہ کا دعویٰ پورا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دعویٰ فرمایا کہ بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ایک فوج تیار فرمائی۔ جیسے فوج کے کئی حصے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی فوج ہے، زمینی سطح پہ دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، یہ بحری فوج ہے، سمندر کی سطح پہ مقابلہ کرتی ہے، یہ فضائی فوج ہے، یہ ہوا میں مقابلہ کرتی ہے دشمن کا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی جو فوج تھی اس کے مختلف شعبے بنائے۔ ایک شعبہ ہے قراء کا، یہ وہ حضرات ہیں جو حروف قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک حرف کو اس کے مخرج سے اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ ان کا فن ہوتا ہے۔ ان کے سامنے کوئی آدمی حرف کی صفات میں تبدیلی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا، فوراً بتائیں گے کہ نہیں، آپ کی زبان سے سین نہیں نکلا، آ نکلا ہے، اس میں یہ صفت ہونی چاہیے تھی، یہ صفت موجود نہیں ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ یوں ہوا کہ عرب ملکوں میں جیم کو گاف بولتے شروع کر دیا، چنانچہ قہوہ کو گہوہ کہتے ہیں اور جدہ کو گدہ کہتے ہیں۔ ہمیں تو بہت حیرت ہوتی ہے اس بات میں۔ ایک دفعہ حرم کا طواف کر رہے تھے تو ایک عربی دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الجنہ۔ تو میں نے کہا کہ اگر اللہ نے قیامت میں اس کو گنا پکڑا دیا کہ تم مانگتا تھا لے لے۔ مصریوں میں خاص طور پر ایسا ہی ہے۔ چنانچہ نیو یارک یونیورسٹی میں طلباء نے ایک کمرہ مسجد کا بنایا ہوا تھا، اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے، جو موقع پہ موجود ہوتا وہ امامت کروا دیتا تھا۔ تو ایک مصری لڑکے نے نماز پڑھائی اور اس نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کی۔ اب اس نے پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجی، تو ایک پاکستانی لڑکا پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز کے بعد اس کو کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ لفظ ٹھیک نہیں بولا، یہ تو جیم تھی اور آپ نے تو گاف نکالی۔ اب یہ بات بڑھتے بڑھتے اور طلباء تک پہنچی، بالآخر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے مستقل امام رکھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو جو باضابطہ قاری تھا رکھا، اور یوں اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ سبحان اللہ۔ ایک حرف بھی کوئی غلط ادا نہیں کر سکتا، جو کرے گا فوراً نشاندہی ہوگی اور اس کی تصحیح ہوگی، غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، کیونکہ اللہ نے اسے محفوظ فرمایا ہے۔ آج دنیا میں فائل کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کی ہارڈ کاپی بنا لی جاتی ہے، مثلا آپ نے کمپیوٹر پہ کام کیا اور جس کو پرنٹ کر کے فائل میں لگا دو۔ یہ جو پرنٹ کر کے فائل میں لگاتے ہیں اس کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو ڈسک میں محفوظ کر لو، اس کو سافٹ کاپی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں کمپیوٹر کے کام کو محفوظ کرنے کے یہ دو ہی طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن عظیم الشان کو دو طریقوں سے محفوظ کروایا۔
پہلا طریقہ تھا ہارڈ کاپی. چنانچہ جب وہی اترتی تھی تو صحابہ کرام میں سے 15-16 حضرات ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام ان کو بلاتے اور ان کو بتاتے کہ یہ وحی اتری ہے. وہ اس کو لکھ لیتے تھے. اس وقت کاغذ نہیں تھا تو کبھی لکڑی پہ لکھ لیتے, کبھی کسی کپڑے پہ لکھ لیتے, کبھی کسی چمڑے پر, کسی اور چیز پر. ان کو کہتے تھے پارچات. تو جو چیز قریب میں ہوتی وہ اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے, مگر وہ آیت محفوظ ہو جاتی تھی, ریٹرن فارم میں آ جاتی تھی. اب یہ پارچات مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھے. جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ یہ تو قومی ذخیرہ ہے, سرمایہ ہے, اس کو حکومت کی تحویل میں مرکز کے اندر ہونا چاہیے. کسی بندے کے پاس ہے تو کیا اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں, آپ تمام پارچات کو اکٹھا کروائیں. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, 5-6 صحابہ تھے, سب حافظ تھے, اور ان کے ذمہ لگایا کہ بھی جو پارچات جس کے پاس بھی محفوظ ہیں, آپ لوگ چونکہ حافظ ہیں, آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آیت ٹھیک لکھی ہوئی ہے, ان پارچات کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں. چنانچہ وہ سارے پارچات جس کسی کے پاس بھی تھے ان سے اکٹھے کر لیے گئے, اور یوں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ جامع القرآن بن گئے, قرآن مجید کو ایک جگہ پر یکجا کرنے والے. اب پھر سوال پیدا ہوا اس کی نگرانی کس کے سپرد کی جائے. تو امہات المومنین میں سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی بھی تھیں, امت کی ماں تھی, وہ قرآن پاک کی حافظہ بھی تھیں اور لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں. تو ان کو منتخب کیا گیا کہ چونکہ یہ لکھنا پڑھنا جانتی ہیں اور حافظہ بھی ہیں تو یہ اس کی حفاظت کرے گی, اس میں کوئی ایک نقطے بھی تبدیلی نہیں ہونے دیں گی. چنانچہ یہ سب پارچات ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہے. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا. ان کے دور میں لکھنے والی جو ٹیکنالوجی تھی یہ ذرا اچھی ہو گئی تھی. لوگ چمڑے کے اوپر لکھنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کاغذ تو بنا نہیں تھا تو چمڑے پہ لوگ لکھتے. تو انہوں نے پھر ان تمام پارچات کو اکٹھا کر کے اس کو چمڑے کے اوپر لکھوایا اور کتابی شکل میں اس کو بنا دیا. 7 جلدیں تیار کروائیں, اور اس وقت مسلمانوں کے 7 صوبے تھے. ہر کتاب ایک صوبے کے اندر انہوں نے بھیجی اور حکم دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ ایک ماسٹر کاپی ہے, جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو تو اس سے رجوع کیا جائے. یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ناشر القرآن بن گئے. ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورے قرآن کو پورے دنیا کے اندر نشر کر دیا. ان میں سے 2 نسخے اس وقت بھی دنیا میں محفوظ موجود ہیں. ایک ترکی میں ہے وہاں کے عجائب گھر کے اندر, اور ایک ازبکستان کی مسجد ہے قلعہ شیخ کے نام سے, وہاں بھی اصلی حالت میں اس وقت بھی موجود ہے. گویا لکھی ہوئی شکل میں قرآن مجید اس وقت سے جو محفوظ ہوا تو آج بھی دنیا کے اندر محفوظ حالت میں موجود ہے. اب اس درمیان میں بہت ساری امت نے محنت کی. شروع میں کاتب لکھتے تھے تو ہر بندہ اپنے گھر کے لیے قرآن مجید لکھوا لیا کرتا تھا. تو پھر وہ اپنی بیٹیوں کو لکھنا سکھاتے تھے اور بچیاں بہت خوش خط لکھنا سمجھ جاتی تھیں. پھر اس کے بعد ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ سارے دن کے کام سمیٹیں, کھانے پینے صفائی کے,
اور باوضو ہو کے وہ بیٹھ جاتی اور روزانہ کا 1 صفحہ 2 صفحہ بہت خوبصورت طریقے سے لکھتی ہوں. جب پورا قرآن مجید مکمل ہو جاتا تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنوا دیتے. جب اس لڑکی کی شادی ہوتی تو اس بچی کو جہیز میں یہ قرآن مجید سنہری جلد والا دیا جاتا تھا. گویا ماں باپ کی طرف سے یہ اظہار تھا کہ ہماری بیٹی نے ہمارے پاس ہمارے پن میں اس میں اپنا وقت گزارا ہے اور یہ قرآن مجید لکھ کے اپنی جہیز میں ساتھ لا رہی ہے. تو جہاں امت کے بیٹوں نے کام کیا، بیٹیوں نے بھی بہت کام کیا. کاتب حضرات نے اس قدر اس پر محنت کی کہ انہوں نے پتوں پہ بھی قرآن مجید لکھا. انہوں نے لوہے کی چادروں پہ بھی قرآن مجید کھود کے لکھا. چنانچہ سمرقند کے اندر ایک لائبریری ہے، میں نے وہاں قرآن مجید دیکھا. 4 فٹ بائی 8 فٹ کی لوہے کی شیٹ موٹی، اس کے اوپر کھودا ہوا ہے قرآن مجید لکھا ہوا. میں بڑا حیران ہوا. نیچے سے لے کے چھت تک وہ چادریں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن کی کاپی محفوظ موجود ہے. میں نے لائبریرین سے پوچھا کہ اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس نے کہا کہ اس وقت کے بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ کبھی بھی کہیں بھی قرآن مجید کے کسی حرف کسی لفظ کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم ایک سٹینڈرڈ کاپی بنوا دیتے ہیں لوہے پہ کھود کر، تاکہ جب ضرورت پیش آئے اپنے نسخے کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے اصل اور غلط کا اندازہ لگا لیا. تو لوہے کی چادروں پہ لکھا ہوا قرآن مجید بھی دنیا میں محفوظ ہے. اور یہ کاتب حضرات اتنی مہارت رکھتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کاتب نے چاول کے ایک دانے پر چاول کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، چاول کے ایک دانے کے اوپر اس نے پوری سورہ اخلاص لکھی. اتنا باریک لکھ رہی. اس میں کاتبوں کے بڑے کارنامے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مگر میں اپنا مضمون ایک ہی جگہ رکھوں گا. ایک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. مجھے کیا پتا کون سچا ہے. تو میں اندازہ تو لگاؤں کہ سچا ہے کون. چنانچہ اس نے تورات کا ایک نسخہ لیا اور ایک کاتب کو کہا کہ مجھے اس کی کاپی بنا کے دیں، بہت خوبصورت. مگر اس نے 5-10 جگہ پر ہم معنی الفاظ بدل دیے. یعنی الفاظ کا معنی وہی تھا مگر لفظ بدل دیا. اب اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہودیوں کو اس کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. وہ ایک یہودی ربائی کے پاس گیا کہ جی میں نے بڑی محنت سے یہ نسخہ بنوایا ہے اور آپ کے پاس لایا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، اس سے تعلیم دیں. یہودی ربائی نے اس سے تعلیم دینی شروع کی. پورا 1 سال اس بندے نے انتظار کیا، مگر 1 سال میں اس ربائی کو پتہ نہ چل سکا کہ اس میں کہاں پہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہے. اس بندے نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، ان کی تو کتاب نہیں محفوظ ہے. پھر اس نے یہی کام بائبل کے ساتھ کیا. اس میں بھی چند جگہ تبدیلی کروا کے عیسائی پادری کو دی کہ جی تلاوت کریں. عیسائی پادری نے اس سے 1 سال درس کیا اور اس کو بھی پتہ نہ چلا کہ فرق کہاں پہ ہے. پھر اس نے قرآن مجید کی کاپی بنوائی اور اس میں بھی 10-12 جگہ پہ اس نے ملتے جلتے الفاظ کی تبدیلی کروا دی. پھر ایک عالم حافظ سے ان کے پاس لایا کہ جی میں نے آپ کے لیے قرآن مجید بڑی محنت سے لکھوایا ہے، آپ ہدیہ قبول کریں اور اس سے درس دیا کریں. وہ قرآن مجید کے حافظ تھے. 3 دن کے بعد
انہوں نے اس یہودی کو بلایا اور یہودی کو بلا کے کہا یہ نسخہ کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ کاتب نے لکھا ہے۔ اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے جاگتے میں لکھا ہے یا سوتے میں لکھا ہے؟ بھائی جاگتے میں لکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ جاگ نہیں رہا تھا، اس نے الفاظ کی تبدیلی کی ہے۔ اس نے کہا کہاں کہاں تبدیلی کی؟ جن 12 جگہوں پر الفاظ میں تبدیلی تھی اس حافظ قرآن نے ان 12 کی 12 جگہوں کی نشاندہی کر دی۔ اس بندے نے اسلام قبول کر لیا کہ واقعی یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ مسلمان شروع سے کہتے آئے ہیں کہ ہماری کتاب محفوظ ہے اور کافروں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جرمنوں نے یہ سوچا کہ بھئی مسلمانوں کے اس دعوے کو بھی توڑنا چاہیے۔ پوری دنیا میں لاکھوں جگہ قرآن مجید پرنٹ ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نقطے کی زیر زبر کی غلطی ہوگی، فرق ہوگا۔ تو انہوں نے $100 ملین اس کے لیے مخصوص کیے اور میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ہے، اس میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا اور اس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا قرآن مجید کی حفاظت کو جانچنا۔ انہوں نے اپنی ایمبیسی سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی ہمیں مختلف ملکوں کے مختلف شہروں کے کتب خانوں سے قرآن کی ایک ایک کاپی بھیج دیں۔ چنانچہ میں مثال دے رہا ہوں، فیصل آباد سے ایک کاپی جا رہی ہے، لاہور سے جا رہی ہے، کراچی سے جا رہی ہے، پشاور سے جا رہی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب اتنی مختلف جگہوں سے چھپے ہوئے قرآن آئیں گے تو کسی میں تو کوئی نہ کوئی فرق نکل آئے گا نا۔ انہوں نے قرآن مجید کی 40,000 کاپیاں اکٹھی کیں، 2-4 کی بات نہیں، 40,000 کاپیاں انہوں نے اکٹھی کیں۔ پھر انہوں نے 200 بندے متعین کیے اور 200 بندوں کو ایک ہال میں بٹھایا، سکرین کے اوپر ایک صفحہ دکھاتے اور پھر لائٹ کے ذریعے ان کو کہتے کہ بھائی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ اس کو ملاتے جائیں۔ یہ لفظ ایسے ہے، کوئی کمی بیشی کا نہیں، یہ لفظ ایسے ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے کو جانچتے جانچتے 200 بندوں نے 2 سال لیے 40,000 نسخوں کا آپس میں تقابل کیا، کسی میں ایک نقطے کا فرق بھی نظر آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ واقعی مسلمانوں کی جو کتاب ہے یہ بہت محفوظ کتاب ہے، اس میں غلطی کوئی قرار نہیں پڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اب ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجیے۔ انا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم نے، اور نحنو کا بھی ترجمہ ہے ہم نے، اور نزلنا کا بھی ترجمہ ہے ہم نے۔ تو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے یا اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ 3 دفعہ اس کو تکرار میں حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ شاہانہ کلام ہے اور شہنشاہ حقیقی عظیم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ انا، ہم نے، نحنو، ہم نے، نزلنا، ہم نے، مطلب اس کا یہ ہے ہم نے، ہاں ہم نے، ہاں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ کیا شاہانہ انداز میں اللہ رسول نے خطاب فرمایا۔
اب پروردگار عالم جب اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ ہارڈ کاپی 1400 سال سے آج تک دنیا کے اندر محفوظ حالت میں موجود ہے۔ ایک دن ایسا نہیں، ایک رات ایسی نہیں دنیا میں گزری کہ کوئی کہے جی کہ دنیا میں قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی پوری دنیا کے قرآن مجید کو دنیا سے غائب کر دے، آگ لگوا دے، ختم کر دے، تو جو حفاظ قرآن مجید ہیں وہ اپنی یادداشت سے پھر پورے قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک دوبارہ لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کو ایسے محفوظ کروا دیا۔ سب سے پہلے جو پرنٹنگ پریس پہ قرآن چھاپا گیا تو رشیا کا ایک شہر ہے لینن گراڈ، اس پہ چھاپا گیا۔ کازان رشیا کا ایک بڑا شہر ہے، وہاں کے عالم تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو چھاپے خانے میں چھپایا۔ اس سے پہلے یہ ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، مطبوعہ نہیں ہوتا تھا، مخطوط آتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کو چھاپے خانے پہ چھاپا۔ پھر اس کے بعد جرمنی میں ہیمبرگ ایک سٹی ہے، اس کے اندر یہ پھر چھاپے خانے پہ چھپا، اور پھر پوری دنیا میں یہ پرنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ آج ہمارے پاس قرآن مجید مطبوعہ شکل میں موجود ہے، اور پوری دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں مسلمان موجود ہوں اور ان کے پاس قرآن مجید موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا، ہارڈ کاپی کی شکل میں، اور دوسرا طریقہ تھا سافٹ کاپی کی شکل میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حافظ تیار کیے۔ کچھ بچوں کے دل میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی، کچھ ماں باپ کے دل میں ڈال دی۔ کہیں ماں باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا حافظ بنو، ہماری بڑی چاہت ہے، تو ماں باپ کی تمنا کو دیکھ کے بچے نے ارادہ کر لیا میں حافظ بنتا ہوں۔ اور کہیں پر بچے میں خود حافظ کا شوق تھا، تو بچے نے کہا کہ امی میں نے حافظ بننا ہے۔ اب یہ دلوں میں محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ چنانچہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اور اللہ نے احسان یہ فرمایا کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا آسان کر دیا۔ اتنی بڑی کتاب پوری دنیا میں کوئی اور ایسی نہیں جس کا کوئی حافظ دنیا میں ملتا ہو۔ قرآن مجید اتنی موٹی کتاب ہے اور اس کے حافظ موجود ہیں۔ جن دنوں میں امریکہ میں مقیم تھا تو میرا بڑا بیٹا حبیب اللہ، اس کے آخری 5-10 پارے رہ گئے تھے، تو وہ شام کے وقت اپنے 2 پارے کی منزل مجھے سنایا کرتا تھا۔ میں ٹیبل کے اس طرح بیٹھ جاتا تھا، مجھے اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے، اور میں اس کی منزل سنتا تھا۔ وہ ٹیبل کے اس طرح بیٹھ کے سناتا رہتا تھا۔ ایک پادری تھا جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی، اور وہ اس حدیث کا بیان سننے کے لیے ہر جمعے آتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں چونکہ بہت نامور پادری ہوں تو میں مسجد کے اندر تو آ نہیں سکتا، آپ اپنی پارکنگ لاٹ کے اندر سپیکر لگوا دیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر دوں گا، اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کا بیان سن کے واپس آ جائے گا۔ تو ہم نے مسجد کے باہر پارکنگ لاٹ میں ایک چھوٹا سپیکر لگوا دیا تھا۔ وہ گاڑی کھڑی کر کے وہاں بیان سنتا، اپنے نوٹس لکھتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر ڈال دی تھی، تو کبھی کبھی ملنے کے لیے ویسے بھی آ جاتا تھا۔ اب ایک دن وہ مغرب کے بعد مجھے ملنے کے لیے آیا، تو میں اپنے مدرسے کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو بلا لیا۔ اب اس کے یہ منظر عجیب تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 9 سال کے قریب ہے،
اور اتنے بڑے ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوا، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں میں اس کو ٹوکتا، بتاتا کہ یہ ایسے نہیں، لفظ ایسے ہے۔ اس نے پورا ایک پارہ سنا، پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے کوشچن کیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے، یہ مجھے اپنا سبق سنا رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں مگر یہ تو قرآن مجید نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا حافظ کہتے اسی کو ہیں جو بن دیکھے قرآن مجید کو پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا مگر یہ تو بہت تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہی تو معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ کوئی سوچ سوچ کے نہیں پڑھنا پڑتا۔ قرآن مجید اس طرح نقش ہوتا ہے دل و دماغ میں کہ انسان روانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کیا یہ قرآن پورے کا ترجمہ جانتا ہے؟ میں نے کہا ایک صفحے کا ترجمہ بھی نہیں جانتا۔ کہنے لگا جب یہ کسی کتاب کے ترجمے کو نہیں جانتا، اس کو دیکھ بھی نہیں رہا، تو یہ کیسے اس کو پڑھ لیتا ہے؟ میں نے کہا یہی قرآن مجید کا جو ہے اعجاز ہے کہ جو بندہ اس کا ترجمہ نہیں جانتا، جو بندہ اس کو دیکھتا نہیں، وہ بن دیکھے روانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگے اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مسلمانوں کے قرآن میں کہ ایسے بھی حافظ موجود ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، سارے حافظ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کفار کے لیے یہ ایک عجیب بات ہے۔ یہ جو حفاظ ہیں یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپی ہے۔ اللہ نے ان کے دماغ کو ڈسک کی طرح قرآن مجید کو منتقل کر دیا، یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب یہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی میموری میں یہ محفوظ ہے، گویا ہر حافظ قرآن مجید کی ایک فلیش ڈرائیو کی مانند ہے۔ چنانچہ آپ رمضان شریف میں نظارے دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آگے امام کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے درجنوں کے حساب سے حفاظ کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی اس کی غلطی کو نہیں نکال پاتے۔ تو دوسرا طریقہ تھا قرآن مجید کی سافٹ کاپی، اللہ نے وہ بھی تیار کروائی۔ سب سے پہلے حافظ اس دنیا میں قرآن مجید کے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ کہ جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب یا تو مکمل حافظ تھے یا جزوی طور پہ حافظ تھے، حفاظ سب تھے۔ قرآن مجید کی ایسی محبت تھی کہ وہ تہجد میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور ان کا جی نہیں بھرتا تھا قرآن پڑھنے سے۔ قرآن مجید پڑھتے تھے اور لطف لیتے تھے۔ جس طرح نابالغ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو روحانی طور پہ نابالغ ہوں وہ قرآن مجید کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ لیکن جن کے دل صاف ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کے دل کو لذت ملتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ نے فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو اللہ کا قرآن پڑھنے سے کبھی تمہارا دل بھرتے ہی نہیں۔ سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ رمضان شریف میں 63 قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا، ایک دن میں ایک رات میں، تو 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید وہ تراویح میں پڑھتے تھے۔ تو 63 قرآن مجید پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی زندگی میں بھی ایسے وقت گزرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اور 16 دن لگے، اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ اور بعض حضرات ایسے تھے جو ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے۔ جیسے آج کل بچے چنگم منہ میں رکھتے ہیں نا تو چباتے رہتے ہیں گھنٹوں۔
ان کو مزہ آتا ہے. اسی طرح وہ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے اور ایک ایک آیت پہ پڑھنے پہ مزہ آتا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری رات گزار دی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ آیت پڑھی إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. تو صحابہ کرام کو مزہ آتا تھا ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے کا. جب جنگ یمامہ ہوئی تو بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے. 600 حفاظ شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر حفاظ قرآن اس طرح شہید ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی. چنانچہ جب ان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے فوج کے جرنیل کے نام ایک خط لکھا کہ فوجی جب تو محاذ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں جب لڑ نہیں رہے تھوڑا پیچھے ہیں تو اس وقت میں ان فوجیوں کو کہو کہ یہ قرآن مجید حفظ کیا کریں. تو عمر لانوں کے ایک فرمان پر ہزاروں لوگ قرآن مجید کے حافظ بن گئے. یوں جو قرآن مجید کے حفاظ کی تعداد تھی وہ بڑھتی ہی چلی گئی. پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، یہ دور آگے چلتا رہا اور قرآن مجید کے حفظ کا سلسلہ بھی ایک نسل سے دوسری نسل تک جاری رہا. عام طور پر قرآن مجید کے حفظ کی جو ابتدا ہے وہ عمر 7 سال بہت اچھی ہے. 5 سال سے شروع کروا دیں تو بھی ٹھیک ہے. 5 سال سے پہلے نہیں کروانی چاہیے. کیوں کہ سائنسی طور پر انسان کا، بچے کا دماغ ابھی گرو کر رہا ہوتا ہے. جب اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو دماغ کی گروتھ میں فرق پڑ جاتا ہے. حالانکہ 5 سال سے پہلے چھوٹا بچہ بھی حفظ کر سکتا ہے، مگر شریعت نے جو کہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں تعلیم دو تو اس میں حکمت ہے. ہارون رشید کے دربار میں ایک بچے کو پیش کیا گیا اور وہ بچہ قرآن مجید کا حافظ تھا. اتنا چھوٹا تھا کہ باپ نے کہا کہ بیٹا بادشاہ سلامت کو قرآن سناؤ. ہارون رشید خود بھی حافظ تھا. اس نے 5-7 جگہ سے اس کو کہا کہ قرآن پڑھو تو بچہ تو پہلے ضد کرنے لگا. پھر کہنے لگا کہ ابو میرے ساتھ وعدہ کریں تو مجھے گڑ کی ڈلی لے کے دے کے پھر میں آپ کو قرآن سناؤں. تو باپ نے وعدہ کیا کہ بیٹا میں آپ کو گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا، قرآن سناؤ. تو بچے نے 5-7 جگہوں سے بالکل ٹھیک قرآن مجید سنا دیا. اس کے بعد اس کے باپ نے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا تو اس وقت اس بچے کی عمر 5 سال تھی. اس کا مطلب یہ کہ اس نے 3 سال میں شروع کیا ہوگا، 2 سال میں وہ حافظ بنا اور 5 سال کی عمر میں مکمل حافظ بن گیا. اتنا چھوٹا بچہ، 5 سال کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو 5 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ بن گیا. عام دستور کے مطابق جو بچے ایوریج ہوتے ہیں نا ان کو قرآن مجید یاد کرنے میں 2 سال لگتے ہیں. یعنی 20 دن میں بچہ آرام سے 1 پارہ قرآن مجید یاد کر لیتا ہے. اگر زیادہ لائق ہے، محنتی ہے تو اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے، اور اگر سستی ہے یا کوتاہی ہے اس کے جذبے میں تو مہینے میں بھی کر سکتا ہے، کئی مہینوں میں بھی کر سکتا ہے. تو ایوریج ٹائم ہے 2 سال. لیکن جو ذہین بچے ہوں گے وہ 1.5 سال میں بھی کر لیں گے، 1 سال میں بھی کر لیں گے. اور اگر بچے کے جذبے کو برقرار نہ رکھا جائے تو 3 سال 5 سال ساری عمر بھی لگ سکتی ہے. اب یہ بچے پہ منحصر ہے. اچھا، قرآن مجید یاد کرنے کے آج کل 2 طریقے ہیں. کچھ لوگ اس کو اسکولوں میں یاد کرواتے ہیں، یہ روضۃ الاطفال اور فلاں ان میں بچے وہاں بھی حافظ بن جاتے ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ جو بچے اسکولوں میں حافظ بنتے ہیں
وہ طوطے کی طرح رٹ تو لیتے ہیں، ان پر حفظ کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ رہتے دنیا داری ہیں۔ ایسے حفظ کا کیا فائدہ کہ بچے کو دیکھ کے نظر ہی نہ آئے کہ یہ حافظ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو سکولوں میں بچوں کا حفظ کرنا کوئی معتبر بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر بچے کو حافظ بنانا ہے تو بچے کے اوپر حفظ کا رنگ بھی چڑھائے، اور وہ رنگ مدارس میں چڑھتا ہے کہ بچہ وہاں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، کلاس میں رہتا ہے، تو اس کے اوپر دین کا رنگ چڑھتا ہے، اس کی طبیعت میں دین کی محبت آتی ہے، اثر آتا ہے، اور یہ بچہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے حفظ کی آخری عمر کیا ہے؟ ساری زندگی۔ کسی عمر میں بھی بچہ قرآن مجید کا حافظ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی بچپن میں نہیں بن سکا تو بڑی عمر میں ہی بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے جتنی احادیث یاد کی وہ 60 سال کے بعد۔ اگر اتنے بڑے محدث صحابی 60 سال کے بعد دین کو سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم بھی سیکھ سکتے۔ چنانچہ کراچی میں ایک صاحب تھے، ان کی دستار بندی تھی حفظ قرآن کی،